ذیابیطس کے مریض اور دیگر ادویات۔ ذیابیطس سے متاثرہ افراد کو وقتاً فوقتاً دوسری بیماریوں کے لیے بھی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ ان ادویات کے اثرات ذیابیطس پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہر دوا کے ضمنی اثرات ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کسی خاص پیچیدگی کا باعث نہیں ہوتے، مگر کبھی کبھار کوئی اہم پیچیدگی بھی رونما ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک دوا کئی ناموں سے آتی ہے، اور اگر آپ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ اس دوا میں کون سے اجزاء شامل ہیں تو یہ بات ڈاکٹر یا کیمسٹ سے ضرور معلوم کر لیں۔ اگر کوئی دوا طویل عرصے تک لینی پڑے تو اس کے ضمنی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹ چند دنوں کے استعمال پر نمایاں نہیں ہوتے اور قابل برداشت رہتے ہیں۔ اگر طویل عرصے تک دوا کھانا پڑے تو یہ اثرات زیادہ ابھر کر پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی دوا کے استعمال کے فوراً بعد ظہور پذیر ہونے والے ضمنی اثرات زیادہ عرصے استعمال کے بعد عموماً رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم اس دوا کے لیے مطابقت پیدا کر لیتا ہے۔ کسی بھی شخص میں کسی بھی دوا کا غیر معمولی رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے، مگر یہ بتانا مشکل ہوگا کہ کون سے شخص میں کس دوا کے لیے کیا رد عمل ہوگا۔ یہاں پر صرف ان ضمنی اثرات اور رد عمل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ عام طور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی ادویات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو مشکل یا پیچیدگی پیدا نہیں کرتی۔ درد کشا دوائیں۔ ایسپرین خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتی ہے، مگر بہت معمولی حد تک۔ اس لیے ذیابیطس سے متاثرہ افراد بغیر کسی تردد کے یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیراسیٹامول یہ بھی رفع درد کے لیے استعمال ہونے والی ایک عام دوا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا کے طور پر اس نے ایسپرین کی جگہ لے لی ہے۔ یہ دوا معدے میں کوئی مضر اثرات پیدا نہیں کرتی اور ذیابیطس کو بھی متاثر نہیں کرتی۔ درد کشا نئی ادویات۔ حال ہی میں رفع درد کے لیے کئی دوسری دوائیں بھی عام طور پر دستیاب ہیں۔ ان میں جو دوا سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ بروفین ہے۔ دوائیں جن میں شکر موجود ہوتی ہے۔ عام طور پر مائع دواؤں میں شکر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، جو کہ دوا کی ماہیت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہیں تاکہ دوا کا کڑوا پن دوا لیتے وقت محسوس نہ ہو اور وہ آرام سے استعمال کی جا سکے۔ مگر ایسی دواؤں کا شکر سے پاک متبادل بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر یا کیمسٹ سے مشورہ کریں۔ کالپول جو بچوں کے لیے پیراسیٹامول کا شربت ہوتا ہے، اس میں شکر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، اس لیے ذیابیطس میں مبتلا افراد اور بچوں کو نہیں دینی چاہیے اور اس کا شکر کے بغیر متبادل استعمال کرنا چاہیے۔ کھانسی کے مشروبات۔ کھانسی کے زیادہ تر شربتوں اور دیگر مشروبات میں بھی
شکر زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دوائیں گلے کی تکلیف میں سکون پہنچاتی ہیں، مگر بغیر شکر ملے کھانے کا شربت بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔